سمی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بہت سی دفعات جو ہیں نیب قانون میں ایسی ہیں جس سے جو بزنس کمیونٹی وہ ہراساں ہوتی ہے، تو خود ہی مان رہی ہے گورنمنٹ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں جو ہم یہ دیکھتے ہیں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی، یہ تو آپ انڈائریکٹلی کیا بلکہ ڈائریکٹ ریلیف دے رہے ہیں؟ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ جب یہ لا بنا تھا NAO 1999 اس میں ضمانت کا جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں رکھی گئی تھی۔ اچھا، وہ بلکہ جو ضمانت کی جو ہوتی ہے پروویژن وہ ہوتی ہے دفعہ 497 ضابطۂ فوجداری، اور دفعہ 497 اور کچھ شکوں کو بالکل ایکسپریسلی لکھا گیا تھا کہ یہ تو بالکل اپلائی ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ گرفتار کر لیا جائے تو اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک کیس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ بھی بات دیکھنی ہوگی کہ NAO میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 30 دن میں ہونا ہے۔ تو ضمانت نہ دینے کا جو تعلق ڈائریکٹ نیکسس جو تھا وہ 30 دن میں ٹرائل کا تھا کہ کسی کو اگر آپ نے گرفتار کر لیا ہے اس کو آپ نے 90 دن تک چلے ریمانڈ میں رکھا، اس کو آپ نے جسمانی ریمانڈ میں رکھا، آپ نے تفتیش پوری کی، لیکن ٹرائل 30 دن میں مکمل ہونا ہے۔ یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی بھی۔ تو اس میں ایک سینس بنتی تھی کہ اتنے شارٹ ٹائم کے لیے کسی کو ضمانت نہ دی جائے، ٹرائل کے بعد ڈیسائیڈ ہو کہ کیا وہ گلٹی ہے یا نان گلٹی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر جب یہ کیس اس کی وائرس چیلنج ہوئی NAO 1999 کی، یہ خان اصفر نیار ولی خان نے سپریم کورٹ نے اس کے آئینی حیثیت کو چیلنج کیا تھا، جس پہ ایک ججمنٹ آئی تھی 2001 میں سپریم کورٹ کی۔ انہوں نے ان کی بہت ساری شکوں کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا اور کچھ کے بارے میں گورنمنٹ پہ چھوڑا کہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چینج کر دیں خود ہی۔ لیکن جہاں تک ضمانت کا تعلق تھا انہوں نے پھر وہاں سے سپریم کورٹ نے راستہ کھولا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ بالکل جینون بنیادوں پہ ہو۔ اگر کسی بندے کا کیس ایسا ہے کہ جس کو ضمانت ملنا ضروری ہے اور وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو، تو پھر چونکہ یہ لا پرووائڈ نہیں کرتا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو اجازت نہیں دیتا، تو ایسے مناسب کیسز جو ہیں وہ پھر ہائی کورٹ میں آئینی درخواست کی صورت میں آ سکتے ہیں جس میں ہم ضمانت کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ایک روٹین بن گئی کہ جس نے گرفتار ہونا ہے اس نے آرٹیکل 199 آئین پاکستان جو ریٹ جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، وہ انووک کرنا شروع کی۔ انہوں نے اگر فیصلہ دیا تو اس کے خلاف یا تو نیب چلی گئی سپریم کورٹ میں، یا جس ملزم کو ضمانت نہیں ملی وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ تو پھر یہ ضمانت کا جو ایک پابندی تھی وہ پریکٹیکلی ریڈنڈنٹ ہو گئی۔ وہ اختیار بجائے اس کے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اختیار کرتی، وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ نے ایکسرسائز کرنا شروع کر دی۔ تو اس پہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آپ کی یہ شک ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے، مناسب کیسز میں ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں لیکن وہ پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو وہ اضافی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کی سفارش سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے بھی کی تھی کہ اس میں مناسب ترمیم کر کے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کو بھی اختیار دے دیا جائے کہ وہ ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری یا بعد از گرفتاری مناسب کیسز میں وہ گرانٹ کر سکے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا آپ کا سوال جو تھا وہ ذرا مجھے دوبارہ بزنس مین کے حوالے سے، بیوروکریسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے موجودہ جو قانون ہے اس میں بہت زیادہ۔ اب دیکھیں کہ اس میں تھوڑا سا بزنس مین بھی اور بیوروکریٹ جو سول سروس ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں بھی بہت ساری چیزوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود بھی، حکومت نے بھی، آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب، انہوں نے بھی بربلا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جب تک آپ بزنس کمیونٹی کو جو اس تلوار، یہ جو ان کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اس کو جب تک نہیں ہٹائیں گے تو آپ کا بزنس یہاں پہ انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی۔ اب میں آپ کو، وہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی اس کا شکار رہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مناسب اس میں ترامیم کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ہر بیوروکریٹ کو، ہر سول سرونٹ کو ان کی صرف ضابطے کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے، سمی صاحب تو کہہ رہے ہیں NRO دے رہے ہیں نا ایک طرح کا۔ نہیں میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ اس کو ایکسکلوڈ کر نہیں سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے، جس طرح کے ریفرنسز بن رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہے، اپنی آفیشیل پوزیشن کو اس نے ٹرانسگریس کیا ہے، لیکن اس میں مالی مفاہمت نہیں ہے، تو یہ تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس آ چکی ہے، لیکن
وہاں تک پہنچتے پہنچتے اگر ایک سول سرونٹ جس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو 8 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد ضمانت مل جائے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے تو کوئی مالی مفاہمت ہی حاصل نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مس یوز آف اتھارٹی کا جو کیس ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو بڑا بغور دیکھنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آئینی یہ جو ترمیم ہے آرڈیننس کے ذریعے لائی جائے، یہ ہاؤس میں پیش ہو، وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ اس پہ بھرپور سیر حاصل بحث ہوتی ہے جس میں اپوزیشن، گورنمنٹ اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی بھی آپ انپٹ لیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سٹرکچر کرنا ضروری ہے. یہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ہی سول سرونٹس کو نکال دیں کہ اگر انہوں نے بدعنوانی کی ہے تو ان پہ نیب نہیں ہوگا، یا اگر کوئی بزنس کمیونٹی جنہوں نے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کی ہوئی ہے تو ان کو بالکل، لیکن ایک سٹرکچر ضرور، ایسا ایک پیرامیٹر ضرور قائم ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سمیع صاحب، ابھی آپ نے شاہ صاحب کو سنا ہے، شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ، اور اس میں آ بھی رہا ہے آرڈیننس میں، کہ 90 دن کی جو انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن میں مشاورت ہوگی، پھر ایک آرڈیننس ہے، دوبارہ ایک آرڈیننس لا سکتے ہیں. تو اس سے جو اپیرنٹلی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی آ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ چیئرمین جو ہیں وہی نیب کے چیئرمین رہے. تو پھر وہ جو اپوزیشن کی بات آتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ والی، وہ تو آپ خود ہی ایسے ماحول بنا رہے ہیں کہ لوگ سوال اٹھائیں. دیکھیے، خاور شاہ صاحب ایک بڑے مرنجہ مرنج یہ شخصیت ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور یہ یعنی یہ ایور گرین ٹائپ آدمی ہے، ہر بندہ انہیں پسند کرتا ہے کیونکہ یہ بات جو ہے بہت اچھی کرتے ہیں. پاکستان کے مسائل جو ہے نا وہ بڑے مختلف ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں 2 بڑے سوال ہیں. اپوزیشن کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ذرا اس کو پھیلا دیں بات کو. اپوزیشن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ نیب قوانین میں آپ تبدیلی کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جانے کے لیے، جب ہم نے ان سے کہا کہ نیب کے آرڈیننس میں قوانین میں تبدیلی کرتے ہیں تو 34 شکیں دے دی، وہ پڑی ہیں. یہ مجھ سے NRO مانگتے تھے، یہ وہی شکیں تھیں جو اب لائی جا رہی ہیں، جس میں بزنس مین کو ہٹایا جا رہا ہے، جس میں ضمانت کا اختیار نیب ٹرائل کورٹس کو دیا جا رہا ہے، نیب ٹرائل کورٹس کو، اور پھر بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو. جیسے آپ نے رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جو ملزم ہے جس کے اوپر بدعنوانی، آپ اس کو ایک مزید چانس دے رہے ہیں کہ چل تو بھائی نیب ٹرائل کورٹ سے بھی تیری ضمانت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ سارا معاملہ تو وہ جو ایک اسپرٹ تھی جو پرائم منسٹر ہمیشہ کہتے تھے کہ میں کبھی اس کو نہیں مانوں گا، انہوں نے اب آرڈیننس وہ لے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی سرنڈرڈ ایوری تھنگ. پھر ایک بات یہ تھی کہ جب تک وہ اپنا نام کلیئر نہ کرے ہم اس کو کچھ نہیں بنائیں گے، اور بڑا یہ کہا گیا جی کہ فلاں وزیر معاوضہ فلاں یہ سارے ہٹ گئے جن کے نام تھے. علیم خان بھی ہٹ گیا، وزارت سے استعفیٰ دے دیا، فلاں آدمی نے بھی دے دیا، اور پھر وہ اپنے نام کلیئر ہوئے تو واپس آئے. آپ نے وزیر خزانہ ایک ایسے شخص کو بنایا جو نیب زدہ ہے، اس کے خلاف نیب کے مقدمات ہیں، اس نے آگے اوپنلی یہ بات کہنا شروع کر دی کہ جناب یہ تو ہراسمنٹ ہے، یہ تو آپ پھیلا رہے ہیں بات کو. جو سرکاری افسر ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، چاہے اس میں اس کو مالی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اگر اس نے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا because of his incompetence, so this accountability to address that issue. And secondly, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہائی کورٹ آف پاکستان موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، وہ وہاں پر جا کے اپنی ریمیڈی سیکھ کر سکتا ہے. لیکن آپ اچھا پھر آپ نے تو آج تک یہ لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، بزنس مین کو نکال دیں گے. تو پھر جو آج مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی، جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی کہ آپ نیب میں وہ کام کروا رہے ہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے. تو اگر بزنس مین ہراساں ہو سکتے ہیں، سرکاری ملازمین، تو سیاستدان کیوں نہیں ہراساں ہو سکتے؟ یہ بات اتنا بڑا فیلئر ہے وزیر اعظم صاحب کی اپنی کہ جی وہ کمیٹی کا میں ہیڈ بنوں گا. پوری حکومت پہ نو کانفرنس کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ کمیٹی کسی اور طریقے سے اب پی ایم انسپیکشن کمیشن کے اندر وہ آئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ اپوزیشن کے بیانیے کو درست ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہاں نیب ہرا ہے، اس لیے ہم بزنس مین کو نکال رہے ہیں، اس لیے ہم بیوروکریٹس کو نکال رہے ہیں، اور مقدمے نائب نے ناجائز بنائے. آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور آج سے 1 سال پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ پیٹف کے مسئلے پر یہ ہم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ NRO مانگتے رہے. اور NRO کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ، NRO کیا ہے؟ آپ نے پوری کی پوری رعایت
یعنی آپ اسٹیک ہو, آپ جو عوام ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جن کے ساتھ میں اور آپ تو نہیں نا خوار کرتے, غریب آدمی جاتا ہے بازار میں کوئی چیز جو بھی ہے وہ 10 گنا اس کی قیمت زیادہ ہے, وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ ساری جو بے روزگاری ہے یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کی, یہ بزنس مین اور بیوروکریٹس نے کی ہے نا, ان کو آپ نکال دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.